ہلالی صاحب، IMF ڈیل کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ واضح اعلان کر دیا گیا تھا کہ مدت پوری ہوتے ہی ہم الیکشن میں چلے جائیں گے، مگر ایک مرتبہ پھر مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں اور ایسے اشارے مل رہے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ ابھی بھی الیکشن موڈ میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی نون لیگ میں الیکشن ڈیلے کرنے کی سوچ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، شکر ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ پہلے تو شاید آپ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی یہ سب چیزیں ریزالو ہو گئے ہیں اور ڈیٹس اور سب چیز ٹھیک ہو گئے ہیں اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ ڈسپیوٹ نہ ہو مگر ڈفرینسز ضرور ہیں، یہ تو سب کو پتا تھا، اس لیے میں تھوڑا حیران تھا کہ ہم یہ پرزمپشن ہماری جو تھی غلط تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، واٹ از دیئر ٹو ڈسپیوٹ، یہ تو سیدھی سادی بات ہے نا۔ PPP کہتا ہے اپنے فار اٹس اون ریزنس کہ الیکشنز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن رہنا چاہیے، یہ تو بڑا آسان سٹینس ہے، اینڈ اٹس اے سٹانس دیٹ بینیفٹس دیم، فائن۔ نون کہتی ہے نہیں، ڈیلے ہونا چاہیے، جتنا ڈیلے اتنا بہتر ہے، اکانومی شاید سٹیبلائز ہو جائے، انفلیشن شاید کم ہو جائے اور پھر ہمیں اتنی گالیاں نہ ملے، اینڈ مے بی اگر انفلیشن واقعی بہتر ہو جائے ہم ایک کریڈٹ لے لیں کہ ہم نے انفلیشن کو کم کر دیا ہے۔ مگر اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خیال میں فرام واٹ آئی ہیئر کہ ان کا بھی ابھی یہ کلیئر نہیں ہے، کیا یہ صرف سمپل کیئر ٹیکر ہوگا، ٹیکنوکریٹس ہوں گے اور 3 مہینے واقعی صرف 3 مہینے چلے گا یا 6 مہینے یا 1 سال۔ میرے خیال میں دیر آر اے لاٹ آف ڈفرینسز جو ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں اور جو شاید وقت لگے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، مگر یہ تو مگر 1-2 چیزوں پہ واقعی ہاں اگریمنٹ ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ نون کا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر PM کے لیے سیٹھی صاحب ہیں، اور ایک اور ہے ان کا جو سیکنڈ ان دا رن ہے چیما، واز فارمر۔ لیکن ہلالی صاحب، اطلاعات ویسے یہ بھی آ رہی تھی کہ زرداری صاحب کسی تاجر کو لگانا چاہ رہے ہیں نگران وزیر اعظم، کیونکہ معیشت کا ایکسپرٹ کوئی بندہ چاہیے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کی اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ I think Sethi did economics at one of the at Oxbridge, which I don't know. شاید Sethi نے economics کیا ہو، اور میرے خیال میں ہمارے اگر کوئی ایکسپرٹ کو لگا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، it's not a bad idea frankly، مگر PPP کا کینڈیڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ لگ رہا تھا۔ مجھے تو خیال پتہ چلا کہ یہ محسن بیگ صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، وہ کسی اور کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں پہ اگریمنٹ سنا ہے کہ کچھ زیادہ مور دین جسٹ سارٹ آف in the air، کچھ it has become a slightly more firmer than that۔ مگر یہ سوال ہیں، مگر ڈیٹس پہ تو میرے خیال میں each has a different date۔ بالکل there are big differences on the dates۔ اب دیکھنا چاہیے وہ کب اور کیسے ریکنسائل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، پاکستان 75 برسوں میں 23 بار IMF پروگرامز میں جا چکا ہے۔ ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری عادت بن گئی ہے، یا معاشی ریفارمز کرنے میں سیاسی مفادات کا آڑے آ جانا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہماری معیشت اتنے سالوں سے کس کے ہاتھ میں ہو، تو آپ پتہ چلے گا کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے زیادہ تر اس معیشت کو کنٹرول کیا اپنے دوروں میں، اور ہر وقت انہوں نے یہی کیا جو ہمیں آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ڈیفالٹ یا نو ڈیفالٹ ایسیٹرا ایسیٹرا۔ تو یہ اگر آپ جو اکانومی کو ان کے ہی ہاتھ میں دے دیں جن کے خلاف خدا جانے کتنے کیسز ہیں، مگر چلیے وہ پروف نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے، کیسے نہیں ہوئے، وہ بھی سب چھوڑیے، اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ دے دیں جو بار بار یہی لاتے ہیں، یہی فیٹ ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آبویس کنکلوژن پہ ہم کیوں نہیں پہنچتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، دے آر انکمپٹنٹ۔ میں دیکھیے بار بار کہتا ہوں ہمارا پرابلم کرپشن کم ہے، انکمپٹنسی زیادہ ہے،
اور ان لوگوں نے ایبسلیوٹلی پروو کر دیا ہے کہ دے آر انکمپیٹنٹ. کرپشن کی باتیں چھوڑیں, لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں کرپشن کے بارے میں بات کرنا. اب مثال کے طور پہ 2 مثال دے دیتا ہوں میں. آپ لینڈ لارڈس کو, زمینداروں کو ٹیکس نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پیسے نہیں کلیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو پے کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کا پالیسی ہے؟ آپ بلڈرز کو دیکھ لیں, آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ کیا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ کتنے میں زمین لیا اور کتنا وہ پراپرٹی ان کو کاسٹ اور کتنا بلڈنگ کاسٹ کیا تھا؟ جھوٹ, سب کو پتہ ہے جھوٹ, مگر یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیکس دیم. تو اس قسم کی حرکتیں اگر آپ کرتے رہیں تو کیا وٹ یو ایکسپیکٹ کولیپس نیچرلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی, دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اکنامکس از این آرٹ ناٹ اے سائنس. مگر اگر اس قسم کے لوگوں کے پاس اگر اکنامکس ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو میں بڑا خوش ہوں کہ آئی ایم ایف از انوالوڈ. میں بڑا خوش ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک گراول کروایا, ہمیں گراول کروایا کہ بچو 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 خدا, گاڈ ہوپ فلی کہ یہ اس سے سبق سیکھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ پوچھیں گے کہ واٹ از دا کیور. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سیلف پولیسنگ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وی آر انکیپیبل آف سیلف پولیسنگ واٹ ایور دا ریزنس. تو ایک زمانے میں ایک گروپ بنا تھا, ہارورڈ ایڈوائزری گروپ, جو ادھر آ کے پاکستان کے معیشت کو اسٹڈی کیا تھا. انہوں نے بڑے فیصلے کیے, زبردست فیصلے, جو ٹائم ہیز پرووڈ کہ دے ور رائٹ. کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا نیچرل ایڈوانٹیج ہے ایگریکلچر میں, تو ایگریکلچر میں چلیں, فرٹیلائزر میں چلیں, واٹر مینجمنٹ, ڈیمز, یہ وہ. اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آپ دیکھیں کافی دیر تک ہم خود کفیل تھے in agriculture, in what we needed for food. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی ایک سسٹم کو بنائیں کہ مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ کرتے ہیں کہ we are going to collect so much tax اور اگر they don't come near that figure, تو میرا خیال ایک پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے اور ہمیں پوچھنا چاہیے ان کو, and we should have the right to ask, or common citizen can ask through the courts کہ بتاؤ ہمیں تم نے کیوں یہ دیا تھا اور تم نے کیوں اتنے ٹیکسز نہیں کلیکٹ کریں, how did you fail, where did you fail. کم سے کم ان کو الیکشن میں نقصان ہو, اگر اور کچھ نہیں. اگر چوری ووری کے لیے بہت لمبا کیسز ہیں, کم سے کم الیکشن میں ان کے لیے نقصان ہو. یو مسٹ ڈو سم تھنگ, اس لیے کہ یہ تو آئی تھنک دس از نو سولوشن. اگلا پھر یہ لوٹ واٹ کرے ہم, وی آر گوئنگ انٹو اندر پروگرام اور وہ بھی نہیں سکسیسفل ہوگا. تو یار چلیں, لیٹس گیٹ اے گرپ اینڈ لیٹس ٹرائی اینڈ ڈو تھنگز وچ ول ورک. آپ کا پوائنٹ آ گیا.